نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، استاد گرامی حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صدیقی تسخیر صاحب قبلہ ادام اللہ فیوضہ العالیہ، اور آج کی اس مبارک محفل کے قابل مبارکباد شخصیت جنہوں نے اس مسجد کو الحمدللہ اپنی والدہ ماجدہ کے نام سے تعمیر کروایا، اور ان کے فرزندان گرامی و دیگر اس مسجد کی تعمیر میں ہر اعتبار سے شریک ہونے والے سعادت مند حضرات، اور آج کی اس محفل میں دور دراز سے تشریف لانے والے میرے بزرگوں، عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی مجھ سے پہلے آپ بہت ہی اہم خطاب احادیث کریمہ اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں مسجد بنانے کی فضیلت سماعت فرما رہے تھے۔ میں دو تین ضروری باتیں، تقریر کا موقع نہیں، استاد گرامی تشریف فرما ہیں، ان کے تجربات سے اور ان کی نصیحتوں سے ہمیں استفادہ کرنا ہے۔ میں دو تین ضروری باتیں جو میں سمجھتا ہوں میرے ذمے ہیں، میں آپ کے گوش گزار کر یہاں سے رخصت ہوتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ اس کائنات کی سب سے پہلی مسجد کی تعمیر کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں، اور اس کائنات کی سب سے پہلی مسجد، سب سے پہلا اللہ کا گھر وہ کعبۃ اللہ ہے۔ تو یہاں سے تاریخ ملتی ہے کہ مساجد کی تعمیر کون کرتے ہیں، کس کے ذمے ہے مساجد کی تعمیر کروانا۔ مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، بیت اللہ کہتے ہیں۔ بیت اللہ صرف مسجد حرام کو نہیں، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت کو یاد کیجئے، یعنی اللہ رب العزت کے پاس وہ لمحات یادگار ہو جاتے ہیں جن لمحات میں اللہ کے گھر کی تعمیر شروع ہوتی ہے۔ وہ لمحات یادگار ہو جاتے ہیں جن لمحات میں اللہ کے گھر کی اینٹ رکھی جاتی ہے۔ حضور کو فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ، آپ یاد فرمائیے اس وقت کو کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے لیے اس کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے۔ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل۔ یہاں دوسری بات شروع ہوتی ہے۔ پہلی بات اللہ کے گھر کی تعمیر، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، جیسے ابھی مولانا نے ذکر کیا، حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے کئی ہزار سال پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ پہلی بات ہوئی کہ اللہ اپنے گھر کی تعمیر
کن برگزیدہ اور اہم بندوں سے لیا ہے؟ انبیاء کے والد ابو الانبیاء حضرت ابراہیم اپنے فرزند کے ساتھ اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ فوری دوسرے مرحلے میں دوسری تعلیم آتی ہے وہاں پر، وہ یہ کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں تو آپ کا دل کدھر متوجہ ہے؟ شیطان آپ کے کام کو کہاں لے جا رہا ہے؟ دنیا اسے دیکھ کر کیا کہے گی وہاں لے جا رہا ہے، یا پروردگار کے پاس اس کام کی قبولیت کی طرف لے جا رہا ہے؟ کام تو ہوتے ہیں لیکن وہ کام بہترین ہے جو مقبول بارگاہ عزتی ہو، مقبول بارگاہ خداوندی ہو۔ انبیاء کے سردار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، انبیاء کے باپ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، اور ان کے دل کی جو کیفیت ہے، زبان کی جو کیفیت ہے، اللہ اس کو ذکر فرماتے ہیں کیا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بہت ہی عاجزی کے ساتھ، بہت ہی انکساری کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھائے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں مولا یہ باپ بیٹے کی اس خدمت کو قبول فرما لیجیے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات ہے کہ مسجد بنائے یا کوئی کام کرے خیر کا، اس میں کام کرنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا پروردگار کا کام ہے، اور قبولیت ڈیپینڈ ہوتی ہے نیت پر، اور نیت میں خلوص اور اخلاص اگر ہو اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو دوسری بات، پہلے فضیلت کی بات ہے، دوسرے اپنے آپ کے جائزے کی بات ہے کہ کہیں شیطان ہمارے عمل کو ضائع نہ کر دے، ہم نے اتنا بڑا کام کیا ہے، نہیں، اللہ رب العزت قبول کر لے تو بڑا ہے، قبولیت بڑی چیز۔ انک انت السمیع العلیم، پروردگار تو ہی ہے جو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ بھی جانتا ہے، ہمارے دل کیا پکار رہا ہے وہ بھی سنتا ہے۔ تو انک انت السمیع العلیم، یہ دوسری بات ہوئی۔ اب یہاں سے تیسری بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایک مسجد کی تعمیر اور یہاں مسجد کے افتتاح میں ہم موجود ہیں، لیکن جتنے حضرات موجود ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جہاں کہیں ہم کسی محفل میں جاتے ہیں ترغیب ہوتی ہے، آئندہ کام ہوں گے۔ اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے، جہاں کہیں لوگ مساجد کی تعمیر کرتے ہیں وہاں پر مسجدوں کے متعلق یاد رکھیں کہ اسلام نے مسجد کی تعمیر اور مسجد کے لیے بہت صاف احکام دیے ہیں، بہت کلیئر اور بہت دور اندیشی کے ساتھ مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے، بہت آگے کا دیکھ کر مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں کبھی بھی آئندہ کبھی دور تک بھی کوئی کسی قسم کی لوگوں کے لیے کوئی اختلاف یا تنگی یا کسی پرابلم نہ ہو، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کا جب مولانا ذکر کر رہے تھے تو ایک اہم بات یاد آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے تشریف لے گئے، 2 یتیم بچوں کی وہ زمین تھی، انہوں نے تحفہ دے دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، آپ قبول فرما دیں اور مسجد بنا دیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ مدینے میں مسجد ابھی قباء بہت دور تھے، مسجد کی ابھی شدید ضرورت تھی، لیکن حضور رک گئے اور فرمایا کہ نہیں، ہم پہلے اس کے پیسے ادا کریں گے تب تعمیر کریں گے، پہلے پیسے ادا کریں گے۔ یہ پیغام ہے دنیا بھر کے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ مسلمان مساجد کو کسی دوسروں کی جگہ پہ بنا دیتے ہیں، یہ مسلمانوں پر یہ الزام سرے سے اور کسی دور میں ممکن نہیں، جائز نہیں۔
آپ بتائیں کہ 400 سال پہلے ایسا ہوا تھا، 500 سال پہلے، کبھی بھی اسلام اس کو انکریج کرتا ہی نہیں۔ بڑا سے بڑا بادشاہ وقت بھی اگر اس پہ الزام لگا رہے ہیں آپ کہ وہ فلاں چیز کو توڑ کر مسجد بنایا تھا، تو اسلام کے پیغام اتنا واضح ہے کہ کوئی مسلمان اس مسجد میں نماز پڑھنے بھی نہیں جائے گا، چاہے وہ کتنی ہی عالی شان بنا لے۔ کوئی عالم دین، کوئی عام آدمی آج فتویٰ پوچھ لے، آپ دنیا بھر سے فتویٰ لا لے، جامع نظامیہ سے فتویٰ لا لے اور پوچھ لے کہ فلاں مسجد بنائی گئی ہے گورنمنٹ کی زمین پر، فلاں مسجد بنائی گئی ہے کسی غیر کی زمین پر، آپ اس میں نماز ہوتی ہے؟ دنیا میں کسی چیز میں اختلاف نہیں ہے، کسی مکتب فکر کے پاس اختلاف نہیں ہے۔ نماز کے رکعت باندھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، آمین زور سے بولے یا آہستہ بولے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کسی غیر کی زمین پر، مشکوک زمین پر، مقبوضہ زمین پر نماز ہو سکے یا مسجد بنا سکے، یہ حضور کے زمانے سے لے کر کے آج تک اور آج سے لے کر کے قیامت تک ایسی ایک مثال نہیں بتا سکتے کہ کسی عالم دین نے یا کسی دارالفتہ نے یا کسی زمانے کے کسی نے اجازت دی ہو کہ آپ کسی اللیگل جگہ کے اوپر آپ مسجد بنا سکے۔ ہم پورے اعتماد کے ساتھ آج اس مسجد کے افتتاح کے وقت یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں مسجدیں ہیں، جہاں مسجد بنائی جا رہی ہے، بنی ہے، وہ اللہ کے گھر ہیں، اور جہاں اللہ کا گھر ہے وہاں بہت کلیئر ٹائٹل پر اور بہت صاف ستھری جگہ پر اس کی آمدنی، یعنی بالکل اس کو صاف ستھرا، کوئی کسی قسم کے لیٹیگیشن کے مقام پر ہم مسجد بناتے نہیں۔ اگر کسی نے بنا لیا ہے تو مسلمان اس میں نماز کبھی پڑھتا نہیں۔ میں آپ کو عرض کروں، یہ ہو گئی زمین کے طور پر، ضرورت نہیں ہے ہمیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پوری زمین مسجد ہے ہمارے لیے، ہمیں چار دیواری اٹھا کر کے چھت ڈالنے سے ہی مسجد نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے پاس زمین نہیں ہے، کسی کے پاس بنانے پیسے نہیں ہیں، تو کوئی ضرورت نہیں، خالی جگہ کہیں پر ہو، مسلمان جمع ہو، جماعت سے نماز ہوتی ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، حضور کی خصوصیت ہے کہ اس کائنات کی پوری زمین کو اللہ نے ان کے امتیوں کے لیے مسجد بنایا، جہاں چاہے نماز ہوتی ہے۔ ہم بغیر مسجد کے رہیں گے، لیکن کسی کی اللیگل زمین لے کر کے یا قبضہ کر کے ہم مسجد نہیں بنائیں گے۔ ہمارے نوجوان پورے اعتماد رہے، میڈیا کے اس دور کے اندر، سوشل میڈیا کے اس گرما گرمی کے اندر، لوگوں کی ڈیبیٹس کے اندر، اگر ڈیبیٹ میں بیٹھنے والا اگر وہ کمزور ہوتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اسلام کا موقف کمزور ہوگا، وہ کمزور ہو رہا ہے ذاتی طور پر۔ اور آپ پورے یقین سے کہیں کہ جتنی جگہ یہ بتا رہے ہیں، کوئی مسجد جہاں بھی یہ بتا رہے ہیں، ہم نے کسی غیر کی جگہ پر یا کوئی چیز کو توڑ کر کے کبھی مسجد نہیں بنائی۔ یہ تیسری بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ چوتھی اہم بات، مسجد بنانے کے لیے، یہ ہو گئی زمین کی بات، تعمیر مسجد کے لیے اسلام کا حکم ہے کہ بہت صاف، شفاف اور بہت حلال پیسوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ زمین سادی سی، آپ اوپر سے سیدھی ٹاٹ پٹری باندھ دیجئے، وہی مسجد ہے۔ یہ دنیا کی عام مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی بات آتی ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ آج بھی آپ حضرات جاتے ہیں کعبے کو تو حتیم کا ایک حصہ آدھی دیوار والا نظر آتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں اور اس کے بعد سے وہ کعبے میں داخل تھا، کعبہ تھا وہاں تک۔ ابھی ایام جاہلیت کی بات بتا رہا ہوں، لوگوں میں اتنی غیرت تھی، اعلان کیا گیا کعبے کی دیواریں منہدم ہو رہی ہیں، ہم اس سے رنو تعبیر کرنا ہے، اپنے پاس کے حلال پیسوں کو، صاف پیسوں کو لاؤ۔ پوری عرب سوسائٹی مکے والے پیسے جمع کر کے لائے،
اس سے کعبہ صرف آدھا تعمیر ہو سکتا تھا، مکمل تعمیر نہیں ہو سکتا تھا۔ تب کعبۃ اللہ کو آدھا ہی تعمیر کیا گیا، مکمل نہیں کیا گیا، لیکن کوئی مشکوک پیسہ اس کو نہیں لگایا گیا۔ آج تک کعبۃ اللہ وہ حتیم کا حصہ باہر ہے، اور کعبہ آپ کا جتنا بنا ہوا ہے اتنا ہی ہے۔ تو یہاں پر عرض کر رہا ہوں، جیسے زمین کا معاملہ بہت صاف ہونی چاہیے، مسجد کی تعمیر کے اندر بھی چار بھائی، میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، میری مسجد میں ہمارے پاس یعنی ایک لیگل سیل ہوتا ہے، ہفتے میں ایک بار، ہر ہفتہ بعد نماز ظہر کا عصر۔ والد صاحب کی پراپرٹی ہے، 4 بھائی 5 بھائی ہیں، شہر کی بڑی یعنی معروف تاجر گھرانہ ہے، 2-3 بہنیں بھی ان کے ہیں۔ اب زمین تقسیم ہو رہی ہے، وہاں پر لا کر کے ایک بھائی اپنے والد کے پیسوں میں سے جو وراثت ہے اس میں سے دیگر بھائیوں کی رضامندی کے بغیر تقسیم سب کو کرنا ہے، یہ فرض ہے۔ وہ لا کر کے کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس زمین کے اوپر مسجد بنا دیتا ہوں۔ دیگر 3 بھائی راضی نہیں ہیں۔ بہنیں کہتی ہیں کہ بھائی ہمارے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، ہماری ذمہ داری نہیں، ابا کی یعنی ایصال ثواب کے لیے ہم مسجد بنا دیں گے۔ آپ یاد رکھیں کہ میں یہ کیوں عرض کر رہا ہوں، اللہ کو ایسی کوئی محتاجی نہیں ہے، رب العالمین بے نیاز ہے۔ آپ اپنی بہن کا حصہ ہڑپ رہے ہیں اور مسجد میں لگاتے ہیں، آپ اپنے بھائی کا حصہ ہڑپ رہے ہیں مسجد میں لگاتے ہیں، ہرگز اجازت نہیں ہے۔ میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کی بات کر رہا ہوں۔ کعبہ ابھی تک امت مسلمہ کو اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ میں ادھورا یعنی میں مکمل نہیں بنایا گیا، قواعد ابراہیم پر، حضرت ابراہیم کی بنیادوں پر تعمیر نہیں ہوں، لیکن تمہیں پیغام دیتا ہوں کہ تم اللہ کے گھر کو پرواہ نہیں ہے کہ اس کی کچھ چھت باقی رہ جائے، اس کا کچھ کام باقی رہ جائے، لیکن کسی مشکوک پیسے کو، اس کسی کے پیسے کو اس کی مرضی کے بغیر لا کر کے اللہ کے گھر میں نہ دو۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر لوگ آ کر کے اپنے گناہ دھوئیں گے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر آ کر لوگ سجدہ کریں گے تو اپنی پوری نیگیٹیویٹی نکال دیں گے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت آپ کے اندر پوزیٹیو انرجی کے ساتھ اللہ رب العزت بے حساب رحمتوں اور برکتوں سے آپ کو مالا مال کرنے والے ہیں، تو یہاں کی در و دیوار، یہاں کی ایک ایک چیز آپ کی روحانیت پہ افیکٹ کرنے والی، اثر کرنے والی۔ یہ 4 باتیں ہیں۔ اب ہو گئی مسجد کی تعمیر، بہت اچھے انداز میں تعمیر ہو گئی، اور یہ بات تو ضروری ہے کہ مسجد تعمیر کرتے وقت انسان یہ سوچ لے کہ مسجد تعمیر کرنے سے پہلے زمین آپ کی ہو سکتی ہے، عمارت آپ کی ہو سکتی ہے، جب تعمیر ہو گئی تو یہ پورا کا پورا اللہ رب العزت ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ سب اللہ۔ اب مسجد کا استعمال کیسے ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج افتتاح کا موقع ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، اوپر بھی لوگ ہیں، باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، بڑی مبارکباد کی، لیکن آج شہر میں ہو یا اضلاع میں ہو، بہت بڑا مسئلہ مساجد کو آباد رکھنے کا ہے۔ مسجدیں تو بن رہی ہیں، لیکن اس مسجد کی آبادی کی فکر بھی بہت بڑا کام ہے۔ مسجد تعمیر ہو جانا مسئلہ نہیں، مسجد کی آبادی کیسے ہو، مسجد میں مصلی کیسے آئیں، نماز کے لیے لوگ آئیں اور نماز کا شعور بیدار ہو، اس کے لیے بہت اہم بات ہے۔ آج کل ہم لوگوں کو میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ مسجد کے متعلق میرے والد مالک بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا جان بھی تقریباً ہم 100 سال سے تو ایک ہی مسجد میں، شاہی مسجد باغ عامہ میں خدمت انجام دے رہے۔ میرے والد صاحب اللہ جامع مسجد معظم پورہ ملے پلی میں 45 سال تک امامت کی، اور اس کے بعد باغ عامہ میں بھی 7 امامت کرتے تھے۔ ہمیں یہ حکم دیتے تھے کہ دیکھو بیٹے، مسجد کسی خاص مکتب فکر کی نہیں ہوتی، شریعت نے مسجد اسے کہتے ہیں جس میں کسی کو مسجد میں آنے، نماز پڑھنے کے لیے رکاوٹ نہ ہو۔ کوئی مسلمان
مسجد میں آنے کے لیے رکاوٹ محسوس کرتا ہے، اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں مسلک کی ہے، فلاں مسلک کی نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر مسجد کا حکم ہی نہیں آتا۔ مسجد کا حکم کس پہ آتا ہے؟ جہاں پر عمومی طور پر کسی کو آنے کی رکاوٹ نہ ہو۔ اب رہی یہ بات، مسلمان مختلف مکاتب فکر میں فی الوقت بٹے ہوئے ہیں اور ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں، تو مسجد کے امام اور مسجد کے ذمہ دار کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کا اپنا پرسنل مسلک و مکتب فکر اپنی جگہ ہے۔ مسجد ایک عمومی جگہ ہے، یہاں کوئی ایسی بات نہ ہو جو ایک مکتب فکر کو سپورٹ کرتی ہو یا اختلاف پیدا کرتی ہو یا دوسرے مکتب فکر والے کو جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی اور تکلیف سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات مسجد میں کرنا مسجد سے مصلی کو متنفر کرنے کے برابر ہے، مسجد کو غیر آباد کرنے کے برابر ہے۔ آپ اگر مسجد کو آباد رکھنا چاہتے ہیں، آئیے سب ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں، آئیے سب ایک اللہ کو اللہ اکبر کے ساتھ رکعت ماننے والے ہیں، آئیے سب کے پاس 5 وقت کی نماز ہے، صبح فجر ظہر عصر مغرب عشاء فرض سمجھ کر پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کے اندر کوئی کہیں ہاتھ باندھتا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے، کوئی کہاں تک ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کی اختلافی گنجائش مساجد میں نہیں۔ ہاں آپ بازو اپنا گھر کے اندر آپ کی اپنی مکتب کی اپنی مسلک کی خصوصی گفتگو کریں، لیکن مسجد کے اندر عمومی ایسے ٹاپک ذکر میں لائے جو عمومی ہو، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرہ، یہ ایسی چیزیں جس پہ امت مسلمہ متفق ہے، یہ مساجد کے آباد ہونے کا ذریعہ ہے۔ ورنہ جہاں مسجد قائم ہے دیکھ لی جاتی ہے کہ فلاں مکتب فکر کی مسجد ہے، دوسرے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، مسجد ویران۔ مسجدوں کو آباد رکھنے کا یہ پہلا کام۔ نمبر 2، مسجدوں میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ریٹائرڈ پرسنالٹیز، جو ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں، ضعیف لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ وہ تو ہوتے ہیں، نوجوان آج کل مسجد کی طرف اٹریکٹ نہیں ہے۔ مسجدیں نوجوانوں سے بھری ہوئی نہیں ہیں، فجر کی نماز میں نوجوان کم ہیں، ظہر میں نہیں ہیں، عصر میں نہیں ہیں، مغرب میں نہیں ہیں، عشاء میں نہیں ہیں۔ نوجوان مسجد کی طرف آئیں، اس کے لیے آپ یاد رکھیں فطرت ہے کہ دنیا میں انسان وہاں جاتا ہے جہاں اس کی ریسپیکٹ ہوتی ہے، جہاں اس کی عزت ہوتی ہے۔ عام طور پر آج ہم لوگوں کا مزاج، مساجد کے ذمہ داروں کا مزاج یہ ہو گیا ہے، کوئی بیچارہ تھکا ماندہ تیزی سے آ جاتا ہے، ابھی وہ کچھ سوچتا نہیں ہے، کوئی اس سے غلطی ہو جاتی ہے یا کچھ الگ انداز کے کپڑے پہن کے آ جاتا ہے تو اس کو بڑی تیزی سے گفتگو کر کے اس کا دل توڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں بڑی مشکل ہے آج بازار سے نکل کر مسجدوں میں آنا، بڑی مشکل ہے آج دوستوں کی محفلیں چھوڑ کر مسجد میں آنا۔ 90% لوگ تو نہ بازار چھوڑ کے آ رہے ہیں، نہ دوستوں کی محفلیں چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ وہ بیچارہ جس کو توفیق ہوئی ہے وہ نکل کے آ رہا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے حال تنگ کرنا چاہیے، اس کو آنے کا موقع دیں۔ بلکہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ تھی، میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں، امام صاحب یہاں پر مقرر ہوئے یا نہیں ہوئے نہیں معلوم، مسجد کی تعمیر کرنا سرمایہ داروں کا کام تو ہے۔ مسجد کی تعمیر 2 معنی میں ہوتی ہے، ایک تعمیر دیواروں کا ٹھہرانا، دوسری تعمیر ایک کہتے ہیں آبادی کو بھی تعمیر کہتے ہیں۔ مسجد آباد رہنا یہ ذمہ داری ہوتی ہے ائمہ اور خطبہ کی ذمہ داری۔ وہ مصلیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو اس طریقے سے پلٹ کر بیٹھ جاتے، پوچھتے کہ آپ کیسے ہیں، آپ کے گھر میں کیسے ہیں، آپ نے کیا خواب دیکھا۔ جب انسان بات کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے نہیں بھائی امام صاحب انتظار میں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مصلی نہیں آتا، آپ کے 25-50 مصلی ہوتے، آپ دیکھ کر اگر کوئی نہیں آتا تو فلاں صاحب نہیں آئے، ایک بار پوچھ لیں مجھ سے آپ نماز کو نہیں آئے، پھر دیکھیے کہ کس اہتمام سے وہ نماز کو آئے۔ میں تو یہ عرض کرتا ہوں آج تو موقع ہے، جیسے علماء کرام خود میرے استاد گرامی یہاں پر تشریف فرما ہے، شریعت اسلامیہ کے پرانے جتنے مصادر ہیں اس میں یہ کلیئر طور پر لکھا ہوا ہے کہ مساجد کو بہت خوبصورت نہ بنائے، ایسے مخمل کے قالین نہ بچھائیں،
لیکن علماء کیا فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ایسا کرنا ضروری اس لیے ہے کہ لوگوں کے اندر وہ ایمانی معیار نہیں ہے. اب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اگر فین اچھا ہے، اے سی اچھی ہے تو 2 رکعت زیادہ پڑھے جاتے ہیں، نرم قالین ہے تو 2 رکعت اچھے پڑھے جاتے ہیں، لہٰذا کرنے کی اجازت دی گئی ہے. جب یہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے تو مسجد کو آباد رکھنے کے لیے میں چند باتیں آپ سے عرض کروں. یہ بھی نئی بستی ہے اور بستی آباد ہو گئی. نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کے چند ویکلی یا منتھلی پروگرامز منعقد کریں. خاص طور پر ابھی دیکھیں، ابھی چند دن میں، ابھی 2 روز پہلے اخبار میں آیا کہ 10th اور انٹرمیڈیٹ کے ایگزامز جلدی ہونے والے ہیں. ایسے بچوں کو جو ہارڈ سبجیکٹس ہوتے ہیں، محلے کے بچوں کو آپ جمع کر کے کوچنگ کلاس رکھتے اوپر، میتھس کے ایکسپرٹ کو یا تیلگو کے ایکسپرٹ کو آپ رکھیں، بچے پڑھنے کے لیے آئیں گے. مسجد 400 سال تک اسلامی دنیا میں مساجد کے علاوہ الگ سے کوئی مدرسے قائم نہیں تھے. پوری تعلیم مساجد میں ہوتی تھی. تعلیم کے مراکز مساجد تھے. نماز کے بعد مسجد نبوی میں استوان ابو لبابہ کے نام سے ایک پلر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کے پڑھاتے، اور ایسے ہی مسجد نبوی میں الگ الگ حلقے لگے ہوتے، ایسے پوری 400 سال تک. تو مسجد کا مقصد صرف نماز نہیں، تعلیم کا مرکز بنا دیجیے. دنیاوی دینی تعلیم، تجوید، بچوں کی تعلیم کا الگ موقع ہو. نوجوانوں کو پڑھائیے. بہت سارے لوگ ہیں، میں کہتا ہوں میرے پاس بہت سارے بچے حفظ کرنے کے لیے آتے ہیں، میں ان کے پیرنٹس کے لیے پڑھانے کا الگ نظم کرتا ہوں کہ بھئی آپ بھی پڑھ لو، بچہ آپ کا حافظ ہو رہا ہے، آپ کم از کم ناظرہ اچھا پڑھنا سیکھیں. 1 منٹ 1 دن کے اندر آپ نماز سدھار سکتے ہیں. ایسے آپ چھوٹے چھوٹے کورسز رکھ کر اپنی مساجد کو آباد کیجئے، جس کے اندر دینی تعلیم بھی ہو، دنیاوی ایکٹیویٹی بھی ہو، اور اس طریقے سے آپ دیگر ایکٹیویٹیز کر نوجوانوں کو مسجد میں بلا سکتے ہیں. اور میں آپ کو عرض کروں، ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ نوجوانوں کی بات ہوئی. بچے جو مساجد میں آتے ہیں، ان بچوں کا خیال آپ کو ضروری ہے. بچے چھوٹے چھوٹے عمر میں مسجد میں آنے لگے تو بڑے ہوئے تک ان کو مسجدوں میں آنے کی باضابطہ ترغیب رہتی ہے. وہ مسجدوں میں آنا چاہتے ہیں، ان کی عادت بنی ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کرتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر کچھ مٹھائی اور کچھ کھجور رکھا کرتے تھے بچوں کے لیے. جب بچے مسجد میں آتے تو حضور ان سے ملتے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے اور ان کو وہ کھجور دیا کرتے. بچے کو ایک بار دیجئے، پھر وہ بچہ آتا ہے. احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اب ہماری کون سی مسجد میں بچوں کے لیے چاکلیٹ رکھا جاتا ہے؟ یہاں تو ہمارے مولانا صاحب کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے. نہیں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بچے بھی مسجد میں آئے، نوجوان بھی مسجد میں آئے، بڑی عمر کے لوگ بھی مسجد میں آئے. اس کا اہتمام کریں تاکہ مسجدیں آباد رہیں. بہرحال عزیزان گرامی، میں اپنی تقریر طویل کر دیا. میرے استاد گرامی بیٹھے ہوئے ہیں، میں معذرت خواہ ہوں ان صاحب سے، اور میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مبارکباد دیتے ہوئے آج کی اس مسجد کے جو بنانے والے بانیان ہیں اور اس کے تعمیر میں حصہ لینے والے تمام حضرات ہیں، اللہ رب العزت ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اس کو قبول فرمائے رب العالمین. قبولیت بہت بڑی چیز ہے. رب العالمین سے یہ کام کو قبول فرمائے، اور مسجد یہ جو اب بنی ہے، اللہ رب العزت اس کو وسیع سے وسیع ہی کرتے جائے، اور اس میں دن دگنی رات چوگنی اس مسجد کے احاطے میں، اس کی عمارت میں، یہاں آنے والے مصلیوں میں برکت عطا فرمائے، اور اس مسجد کو ہر قسم کے اختلاف سے، ہر قسم کے شر سے اور فتنوں سے اللہ محفوظ رکھے. لوگوں کی روحانیت کا مرکز رب العالمین اس مسجد کو بنائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.